أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب سورہ زمر آیات 9 اور 10 جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے منیباً الیہ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہوئے ثم اذا خولہ نعمت منہ پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر فرماتا ہے نسیہ ما کان یدعو الیہ وہ بھول جاتا ہے کہ اپنے رب کو کس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس نے پکارا تھا اس سے پہلے وَجَعَلَ لِلَّهِ اندادًا اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ تاکہ اس کے راستے سے اس کو ہٹا دے لوگوں کو ہٹا دے جس نے اس کا دکھ دور کیا تھا یعنی بے حیائی کی ایک انتہائی قسم بیان ہوئی ہے یہاں جب مصیبت پڑتی ہے اس مصیبت کے وقت وہ صرف خدا ہی کو پکارتا ہے اور خالصتاً اس کو کہتے ہوئے کہ میں تیرے حضور جھک گیا ہوں اب مجھے بچا لے جب وہ مصیبت دور فرما دیتا ہے تو پھر اس کے خلاف اس کے علاوہ شریک بنا لیتا ہے اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بے حیائی کی سب سے خطرناک قسم ہے ضرورت پوری کی اور پھر اس کے خلاف ہو گئے اور باقیوں کو بھی خلاف کرنا شروع کر دیا یا خلاف کرنے کی کوشش شروع کر دی قل تمتع بکفرک قلیلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا کہہ دے کہ کچھ دیر اپنی دنیا کے فوائد کے مزے اڑا لو یا تھوڑے سے فوائد کے مزے اڑا لو انک من اصحاب النار اس بات سے کوئی بھی مفر نہیں کہ تم لازماً جہنم کا ایندھن بننے والے ہو
بلکہ ہو کہ جو تمہاری کیفیت ہے وہ ایک آگ کا پتہ دے رہی ہے جو تمہارے دل میں بھڑک رہی ہے۔ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی بے حیائی کا سلوک نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں کوئی خدا کے خلاف یا خدا والوں کے خلاف کینے کی آگ نہ بھڑک رہی ہو۔ بس وہ آگ بتا رہی ہے کہ وہ ہے ہی جہنمی، اس کی ساری حرکتیں، ساری کوششیں اللہ سے بندوں کو دور کرنے کی، یہ اس کے جہنم کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا و قائما، کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ امن ہوا قانت آناء اللیل، وہ فرما برداری کے ساتھ، جو فرما برداری کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں ساجدا و قائما وہ وقت گزارتا ہے، رات کی گھڑیاں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کی صورت میں۔ یحذر الآخرۃ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وہ یرجو رحمت رب، اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، پوچھ ان سے کہ کیا یہ صاحب علم لوگ اور وہ بے علم لوگ جو خدا کی ناشکری میں ایسے بے حیا ہو جاتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، باتیں خوب کھول دی گئی ہیں، اب صرف اہل عقل چاہیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کے سوا کوئی ان باتوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دوسری آیت سورت میں، سورہ صاد میں اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے یا دوسرے پہلو سے بیان فرمایا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، ہم نے ہرگز آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں یہ ان کو وہم ہے، گمان ہے ان کا کہ یہ باطل پیدا کیا گیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، بس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، آگ کے عذاب کی ہلاکت۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اگر باطل نہیں پیدا کیا تو لازماً یہ آگ میں پڑنے والے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں، کیونکہ جو خدا پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ باطل پیدا کیا ہے، تو باطل کو تو اگر کوئی بنانے والا ہے تو آگ میں جھونکے گا، باطل سے تو کوئی مقصد نہیں حاصل کیا جا سکتا، تو اپنے دعوے ہی سے جہنمی ثابت ہو جاتے ہیں۔ خالق کا انکار، اس پر یہ الزام کہ باطل بیہودہ یوں ہی بنا دیا سب کچھ، یا یہ خیال کہ خدا نے پیدا ہی نہیں کیا تب بھی باطل ہے، دونوں صورتوں میں اپنے لیے یہ آگ کو واجب کر لیتے ہیں۔ ام نجل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان سے زمین میں فساد کرنے والوں جیسا سلوک کریں گے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جو زمین میں امن پھیلانا چاہتے ہوں، محبت پھیلانا چاہتے ہوں، بنی نوع انسان کے دل باندھنا چاہتے ہوں، خدا اور بندے کے درمیان ایک اخوت مودت کا رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہوں، کیا ان لوگوں کو جن کا ذکر گزرا ہے، ان لوگوں سے جن کا ذکر گزرا ہے فسادیوں سے، ہم وہی سلوک کریں گے جو متقیوں سے سلوک کریں گے؟ ام نجل المتقین کالفجار، اتنی بڑی بات ہے جو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ فجار، فاسق و فاجر، بدی پھیلانے والے، جھوٹ بولنے والے،
ساری دنیا میں دہریت کا پرچار کرنے والے ان لوگوں سے وہی سلوک کرے جو اپنے متقی بندوں سے کر رہا ہو، یا متقیوں سے وہ سلوک کرے جو ان فجار سے کر رہا ہو۔ اس لیے لازماً انہوں نے برباد ہونا ہے، اس میں ایک ادنا ذرہ بھی شک نہیں ہے۔ ساری کائنات گواہ ہے کہ ان کے رستے بربادیوں کے رستے ہیں، یہ اس سے ٹل ہی نہیں سکتے، جتنا مرضی چاہیں جماعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، لیکن اس آخری حقیقت سے وہ منہ نہیں موڑ سکتے کہ دنیا میں بھی جہنمی رہیں گے اور آخرت میں بھی ایک بڑی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام امور کی طرف متوجہ فرماتے ہوئے ایسی پاک نصیحت فرماتے ہیں، ایسے سادہ دل میں اتر جانے والے لفظوں میں نصیحت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر نصیحت کی ہی نہیں جا سکتی، سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ کا ہر لفظ زندہ ہے، سچائی سے بھرا ہوا ہے، لیکن بدبخت جو ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے سچائی کا انکار کرنا ہی ہے اور اسے نامراد کر کے دکھانا ہے، ان کے کانوں پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے لوگ ہو سکتا ہے اس وقت یہاں یا باہر بیٹھے سن رہے ہوں، ان کو میں بتا رہا ہوں کہ جو مرضی کر لو، تم لازماً نامراد ہو، تم کسی قیمت پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت مسیح موعود اسلام فرماتے ہیں سچائی اختیار کرو، سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ کیا انسان اس کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے جو ہر وقت دلوں کو دیکھ رہا ہو؟ کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے مکاریاں کرو، ادھر ادھر دنیا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو اور سمجھو کہ خدا والوں کو بھی دھوکہ دے دو گے، یہ محض تمہارے دل کا دھوکہ ہے جو تمہیں برباد کرنے والا ہے، دل کا مرض ہے جو بڑھتا جائے گا اور آگ سے اور آگ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کیا اس کے آگے بھی مکاریاں پیش جاتی ہیں؟ نہایت بدبخت آدمی اپنے فاسقانہ افعال سے افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں ہے۔ اور اکثر خدا کے منکر اسی طرح خدا کے منکر بنتے ہیں کہ پہلے ان وقتوں کے اندر فاسدانہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ فاسدانہ خیال چونکہ ایک دوسرے رخ پر جاری ہوتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں ہوتے، خدا کی طرف فسادیوں کی پیٹھ ہوتی ہے، اس لیے لازماً انہوں نے اس طرف پہنچنا ہے جہاں کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ دہریت ہے۔ ان لوگوں نے لازماً دہریہ بننا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فاسقانہ افعال اس حد تک پہنچاتا ہے کہ گویا خدا نہیں، تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے ہمیشہ سے سوچتے ہوئے دیکھا ہے، اب بھی یہ دیکھے گی، سب ساری دنیا دیکھے گی، ساری جماعت دیکھے گی کہ ان بدبختوں کا اس کے سوا اور کوئی انجام نہیں ہے۔ تب وہ بہت جلد ہلاک کیا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ عزیزو، اس دنیا کی مجرد منطق ایک شیطان ہے، یعنی دلیلیں اپنی طرف سے بڑی بڑی دلیلیں دینا اور سمجھنا کہ بہت ہم عالم و فاضل اور عاقل بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ تو ایک شیطان ہے، اور اس دنیا کا خالی فلسفہ ایک ابلیس ہے جو ایمانی نور کو نہایت درجہ گھٹا دیتا ہے اور بے باکیاں پیدا کرتا ہے اور قریب دہریت کے پہنچاتا ہے۔ سو تم اس سے اپنے تئیں بچاؤ اور ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو۔ یہ ہے سچائی کا راز۔ جس کا دل غریب اور مسکین نہیں ہے وہ کبھی بھی سچائی کو نہیں پا سکتا۔ دل کی غربت اور مسکینی ہی ہے جس پر اللہ کے فضل کی نظر پڑتی ہے اور اسے
اس مسکین دل انسان کو ہر ہلاکت سے بچا لیتا ہے، کیونکہ مسکینی میں یہ پیغام ہے کہ اے میرے رب میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے اندر کوئی ذاتی کمال نہیں، کوئی ذاتی صفات نہیں، جو کچھ عطا فرمایا ہے تو نے عطا فرمایا ہے، بس تو مجھ پر رحم فرما اور میری حفاظت فرما اور مجھے شیطان لعین سے نجات بخش۔ یہ پیغام جو ہے اللہ کے حضور مقبول ہوتا ہے، یہ دعا اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہے۔ ایسا دل پیدا کرو جو غریب اور مسکین ہو اور بغیر چوں چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ۔ اب مسکین اور غریب نے کیا مین میخ نکالنی ہے حکموں میں بیچارے نے؟ دنیا میں یہی نظر آتا ہے، جب کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے تو مسکین غریب بیچارے چل پڑتے ہیں اس کی پیروی کرنے کے لیے، اور فاسق و فاجر اور عبا والے کہتے ہیں تو ہمیں کس طرح بلا رہے ہو، ہم ہرگز ادھر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ مسکین اور غریب دل کی یہ تعریف ہے، جیسے ہمارے سادہ پنجاب میں دیہاتی لوگ ہوا کرتے ہیں، بوڑھے سادہ دل، پاک بدن، پاک صاف، جب بھی کوئی حکم ہوتا ہے وہ آگے چل پڑتے ہیں، کبھی بھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا کہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ فرمایا مسکین اور بغیر چون و چرا کے حکموں کو ماننے والے ہو جاؤ، جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے۔ بچہ والدہ کی باتوں کو کیوں مانتا ہے؟ کبھی غور کر کے دیکھیں تو حضرت بشیر صاحب مسیح السلام کے اس کلام کا فلسفہ سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا ہم یوں ہی چون و چرا کے بغیر تعمیل حکم کا حکم نہیں دے رہے، جیسے بچہ اپنی ماں کو جانتا ہے کہ اسے وہ کبھی غلط حکم نہیں دے سکتی، اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے غلام مسیح موعود علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اتنا ہمدرد، اتنا بنی نوع انسان کی خیر خواہی چاہنے والا ہو کیسے سکتا ہے کہ غلط حکم دے دے؟ بس ساتھ ہی وہ مثال دے دی جو دلیل بن گئی۔ اور وہ لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں یا ہیں ہی بدبخت جن کے کانوں سے آگے بات نہیں اترتی، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ سکتی، کہتے ہیں ہم کیوں حکم مانیں، یہ تحکم ہے، یہ زیادتی ہے، جاہل لوگ ہیں، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو حکم مانتے ہیں۔ ان کو بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسا کہ بچہ اپنی والدہ کی باتوں کو مانتا ہے، بس حضرت مسیح علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیں۔ آپ کی شخصیت فساد برپا کرنے والی شخصیت ہی نہیں ہے، ساری زندگی بنی نوع انسان کے غم میں اور ہدایت اور پاکیزگی کے غم میں آپ نے گویا ہلاک کی ہے، ایسی گریہ ازاری کی ہے خدا کے حضور، ایسا روئے ہیں جیسے اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہوں۔ ایسے شخص پر یہ بدگمانی کہ کوئی حکم دے گا اور اپنی انا کی خاطر دے گا، ہماری بھلائی کی خاطر نہیں دے گا، یہ گمان کرنے والا اول درجے کا جاہل ہے۔ وہ ماننے والوں پر ہنستا ہے اور ماننے والوں کو خدا بتا رہا ہے کہ ان پر ہنسو یا ان پر رو، کیونکہ ان کو کوئی عقل نہیں ہے کہ کس پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیمیں تقویٰ کے اعلیٰ درجے تک پہنچانا چاہتی ہیں، ان کی طرف کان دھرو اور ان کے موافق اپنے تئیں بناؤ۔ قرآن کی تعلیموں کی طرف مزید اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا کہ میں تو قرآن کی تعلیمیں دیتا ہوں، کون سی میں نے قرآن سے الگ بات کہی ہے؟ اگر مجھے نہیں مانتے، اگر قرآن کو مانتے ہو تو دیکھ لو کہ قرآن کی تعلیمات تو تمام تر سارے احکام تمہاری بھلائی کے لیے ہیں۔ اور یہاں وہ لوگ جو دہریہ ہیں قرآن کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی ایک دلیل ہے۔ قرآن کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم بھی نہیں نکال سکتے جو بنی نوع انسان کے فائدے میں نہ ہو۔ اگر قرآن کی تعلیمات پر عمل ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، ایک ادنا سا فساد بھی اس میں باقی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا حقیقی نور کیا ہے؟
وہ جو تسلی بخش نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترتا اور دلوں کو سکینت اور اطمینان بخشتا ہے۔ ایک طرف آگ ہے جو بھڑکاتی چلی جاتی ہے، بھڑکتی چلی جاتی ہے، اور ساتھ آگ والوں کو بھی خاکستر بنا کرتی چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف نار کے مقابلے پر نور ہے۔ تو جہاں آپ نے آگ کا بیان فرمایا، وہاں نور کا بیان بھی آپ ہی کے الفاظ میں سن لیجئے۔ حقیقی نور کیا ہے؟ وہ جو تسلی بخش نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترتا اور دلوں کو سکینت اور اطمینان بخشتا ہے۔ دلوں کو سکینت اور اطمینان تو بعض دفعہ جھوٹے توہمات کے نتیجے میں بھی وقتی طور پر ہو سکتی ہے۔ اگرچہ بہت زیادہ اندرونے پر غور کرنے والوں کو پتہ لگ سکتا ہے کہ سکینت محض جعلی ہے، اس میں کوئی بھی سکینت والی بات نہیں، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام جو فرما رہے ہیں آسمان سے اترتا ہے، سکینت اور اطمینان بخشتا ہے، اس نور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترتا ہے۔ اب نشان وہ ہیں جو اپنی سچائی کی خود علامت ہوتے ہیں۔ اب سورج سے نور اترتا ہے تو وہ تمام صفات نور میں جو زندگی بخش ہیں وہ ساری کی ساری کلیتاً سورج کے نور میں پائی جاتی ہیں۔ اگر ذرا کسی میں عقل ہو تو اس حیواناتی دور پر نظر ڈال کے دیکھے کہ جب سے زندگی کا آغاز ہوا ہے تمام تر ضرورتیں زندگی کی سورج کے نور سے لی گئی ہیں۔ اس نور کو نکال لو تو مکمل اندھیرا چھا جائے گا، زندگی کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا۔ بس یہ سورج کا نور بیان فرمانا، نشانوں کے رنگ میں آسمان سے اترنا، مسیح اسلام نے فرمایا ہے، اس کی ظاہری مثال سورج کا نور ہے۔ اب جاہل جس کو علم ہی کچھ نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ یہ ایک قانون قدرت کے مطابق ہو رہا ہے، اتفاقاً نہیں ہو رہا۔ مگر جو نشان خدا کے پیارے بندوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ تو تازہ پر تازہ، نو بنو دکھائی دیتے ہیں۔ اب اہل علم ہونا اور ماضی میں ڈوب کر بایوٹک یونٹس کا روشنی سے زندگی پانا، یہ تو ایک بہت گہرا مضمون ہے جو ہر کس و ناقص نہیں سمجھ سکتا۔ مگر یہ مضمون تو ہر سمجھ سکتا ہے، ہر شخص، کہ آسمان سے جن لوگوں پر نور اترتا ہے وہ اپنے ساتھ نشان رکھتا ہے، اور وہ نشان ایسے نہیں ہیں جو دل کو محسوس ہوں، صرف وہ دیکھنے والا بھی دیکھتا ہے اور دیکھ سکتا ہے، اور خدا کے بندوں کی باتوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ وہ باتیں ضرور پوری ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح اسلام فرماتے ہیں اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے۔ اس حقیقت کو بدل کے دکھائے تو پھر اس کی باتوں پر غور ہو سکتا ہے کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ وہ تازہ بتازہ، نو بنو نور ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جس بندے پر نازل ہوتا ہے اس کو یقین سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک مجلس میں ایک آنے والے نے سوال شروع کیے جو اپنے آپ کو بڑا فلسفی سمجھتا تھا۔ اس نے کہا آپ نے جتنی منازل طے کی ہیں سلوک کی، آخر ایک مقام پہ سمجھتے ہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ یہ ساری منازل کے دوران آپ نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا رنگ پائے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ اگر کلکتے سے کوئی مسافر پشاور پہنچے گاڑی پہ بیٹھ کے، اور پشاور اتر جائے، پہنچ جائے، اس سے اگر کوئی پوچھے کہ سارے راستے آپ نے ہر لمحہ بدلتے ہوئے مناظر کیا کیا دیکھے، تو وہ بتا سکے گا؟ وہ مناظر اس وقت محسوس ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا تم کیسی بظاہر
عالمانہ باتیں کر رہے ہو، اس بات میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، میں پہنچ گیا ہوں۔ اس پر اس نے اپنی طرف سے پکڑا کہ پہنچ گئے ہیں تو بتائیں کیا دیکھا، اور نے فرمایا میرا دل اس قدر یقین سے بھر گیا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس یقین کو کمزور نہیں کر سکتی۔ اس کو آزما کے دیکھ لو، جب میں کہتا ہوں خدا کی طرف سے بات تو ناممکن ہے کہ وہ ٹل جائے، بس خدا کی طرف بلانے میں میرا دل کامل یقین سے بھر گیا۔ یہ وہ بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اگر تیرا بھی کچھ نہیں ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ملامت آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی انسان ٹال نہیں سکتا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نور کی ہر ایک نجات کے خواہش مند کو ضرورت ہے۔ ہر شخص جو نجات چاہتا ہے اس کو اس نور کی ضرورت ہے۔ اب اس میں قرآن کریم کے تمام احکامات کی طرف اشارہ ہو گیا ہے۔ جس حکم کو آپ توڑیں گے کسی نہ کسی دکھ کو دعوت دیں گے، جس حکم کے دائرے سے باہر نکلیں گے ایک شجرہ خبیثہ کی طرف بڑھیں گے جس کا پھل کڑوا اور گمراہ کرنے والا ہے۔ بس مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، کیونکہ جس کو شبہات سے نجات نہیں اس کو عذاب سے بھی نجات نہیں۔ بہت گہری اور عارفانہ اور دائمی حقیقت بیان فرما دی ہے۔ جس کو شبہات سے نجات نہیں اس کو عذاب سے بھی نجات نہیں۔ شبہ کے نتیجے میں عذاب پیدا ہوتے ہیں، یعنی خدا کی ہستی کے متعلق شبہ کرنے کے نتیجے میں۔ جو شخص اس دنیا میں خدا کو دیکھنے میں بے نصیب ہے وہ قیامت میں بھی تاریکی میں گرے گا۔ خدا کا قول ہے من کان فی ھذہ اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ بس یہاں جو خدا کو نہیں دیکھ سکے ان کی عمریں گل گئیں، ضائع ہو گئیں، بوڑھے ہو گئے، لیکن خدا دکھائی نہ دیا، ان کے لیے یہ ایک انذار ہے کہ جیسے تم یہاں اندھے تھے ویسے ہی وہاں اندھے اٹھائے جاؤ گے۔ اور کوئی بھی حقیقت جو خدا شناسی کی حقیقت ہے نہ تم نے یہاں پائی نہ وہاں پا سکو گے۔ پھر فرمایا اور خدا نے اپنی کتاب میں بہت جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنے ڈھونڈنے والوں کے لیے دل نشان سے منور کروں گا یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ میں اپنے ڈھونڈنے والوں کے دل کے لیے نہیں، میں اپنے ڈھونڈنے والوں کے دل نشان سے منور کروں گا یہاں تک کہ وہ خدا کو دیکھیں گے، اور میں اپنی عظمت انہیں دکھلاؤں گا۔ یہ ہے اصل خدا کو پانے کی نشانی۔ اگر سچی جستجو ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور مل جاتا ہے، مگر ملتا اس طرح ہے کہ وہ دلوں کو منور کرتا ہے، اس کا نور اترتا ہے، وہی آسمانی نور جس کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ دلوں پر اترتا ہے اور وہ ڈھونڈنے والوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے۔ جب وہ نور اترتا ہے تو اس نور کو دیکھتے ہیں، یعنی خدا کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنی صفات سے دکھائی دیا کرتی ہے۔ اگر صفات نکال دیں تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وجود مٹ جاتا ہے۔ بس اس حقیقت پہ غور کریں کہ پھول بھی دکھائی اس لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر صفت ہے کہ وہ روشنی کو منعکس کرے۔ جس رنگ میں منعکس کرنے کی صفت ہے وہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اندر ایک صفت ہے کہ اپنی بو کو باہر نکالے۔ اس کے اندر کرز ہیں، خاص قسم کے اس کے پتی کے کھلنے کے انداز ہیں۔ یہ ساری صفات ہیں۔ ان صفات کو نکال دیں تو پھول کہاں رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پر اس طرح خدا کو نہ دیکھنے والے دل کے اندھے ہیں، یعنی صفات الہی کا جن کو نور میسر نہ ہو ان کو نظر آ ہی نہیں سکتا اللہ۔ بس اللہ اگر رفتہ رفتہ بھی اپنا نور اتارے تو دیکھنے والا رفتہ رفتہ اس کو دیکھتا چلا جاتا ہے، کبھی ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو سے۔
فرمایا خدا کو دیکھیں گے اور میں اپنی عظمت انہیں دکھلاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم سے عظیم تر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ خدا کے بندے اور وہ جو شیطان کے بندے ہیں، جیسے کہ پہلے ذکر گزر چکا ہے، ان کے اندر کوئی مشابہت نہیں، ان سے ایک جیسا سلوک نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کو دیکھنے والے دنیا کو بھی دکھائی دیں گے پھر، اور اپنی عظمت سے پہچانے جائیں گے، ان کے کردار میں، ان کی گفتگو میں، ان کی چال میں، ان کے پیغامات میں، ان کے بنی نوع انسان سے سلوک میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس عظمت سے پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ خدا کی عظمت ان کے اندر جلوہ گر ہوتی ہے۔ جہاں بھی ان کے اندر کمزوری دکھائی دے گی، اور ہزارہا ایسے سالکین ہیں جن کے سفر ابھی بہت سے باقی ہیں، میں خود بھی اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، بے انتہا قدم آگے بڑھنے والے باقی ہیں، اور جب بھی کوئی کمزوری صادر ہوتی ہے تو میں پہچان لیتا ہوں کہ اس جگہ کوئی نور کی کمی واقع ہوئی ہے، یا میں نے کوئی پردہ حائل کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ پردہ اٹھا دیتا ہے اور میں دیکھنے لگ جاتا ہوں، اور ایک اور نور اترتا ہے۔ بس اپنے نفس کی سچی شناخت سے نور اترا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جس کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں، کیونکہ یہ راز ہے بھی نہیں، کھلی ہوئی حقیقت ہے اور راز بھی ہے، کیونکہ دیکھنے کی آنکھ نہ ہو تو اس کھلی حقیقت کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہر احمدی کو لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سچائی کے نور سے اپنے نفس کو دیکھے، اور جب دیکھے گا تو ایک روشنی پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ وہاں وہ نور اتارے گا جس کی روشنی سے اس کی بدیاں ارد گرد سے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی اور بھاگنی شروع ہو جائیں گی۔ تو لامتناہی سلسلہ ہے۔ اس اقرار میں کہ ہمارے اندر ابھی بدیاں موجود ہیں، ایک ذرہ بھی انسان کو باک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں اس نے اس اقرار میں ایک باک محسوس کیا، ایک تردد محسوس کیا، وہیں سے اس کے سفر کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں عظمت انہیں دکھلاؤں گا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں، آپ کو اس کا جواب سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک تو وہ نشانی جو میں نے دی ہے، باہر سے لوگ دیکھتے ہیں، اور قطعی علامت کیا ہے؟ خدا کی عطا کردہ عظمت کی، یہاں تک کہ سب عظمتیں ان کی نگاہ میں ہیچ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم کلام ہے۔ ان بدبخت اندھوں کے اوپر انسان رحم کرے یا ان کی حالت پر روئے، اس ایک فکرے نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی حالت کو بے نقاب کر دیا۔ یہاں تک کہ عظمتیں ان کی نگاہ میں ہیچ ہو جائیں گی، کہ اتنا بڑا امتیاز ہے خدا کے بندوں اور غیروں کا کہ وہ عظمتوں کے پیچھے دوڑتے ہیں حرص اور لالچ کے ساتھ، اور جتنی عظمتیں حاصل کرتے ہیں اور زیادہ عظمتوں کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نارے جہنم ہے، حل میں مزید کی آواز ان کے دلوں سے اٹھتی ہے۔ لیکن جو خدا سے عظمت پاتے ہیں، ان کے دل میں عظمتیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، عظمتیں دینے والا حیثیت رکھتا ہے، اور عظمتیں دینے والے سے چمٹ جانے کو دل چاہتا ہے، اور ایک ہی عظیم رہ جاتا ہے جو اللہ ہے، اور باقی سب کوئی عظیم نہیں رہتا۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو سچائی اور مکر و فریب کی عظمتوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق کر دیتی ہے۔ کسی پہلو سے یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہی باتیں ہیں جو میں نے براہ راست خدا کے مکالمات سے بھی سنی۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان عظیم الشان معارف کو اپنی طرف منسوب نہیں کر رہے، فرما رہے ہیں یہی باتیں ہیں جو میں اللہ تعالیٰ سے سنی ہیں۔ اس میں بھی ایک عز ہے، بظاہر بڑائی ہے کہ میں اللہ سے سنتا ہوں،
مگر حقیقت میں عجز ہے کہ یہ باتیں سن کر اچانک حضرت مسیح علیہ السلام کے عرفان کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو یک قلم ہٹا دیا ایک طرف۔ فرمایا یہی باتیں ہیں جو میں نے براہ راست خدا کے مکالمات سے بھی سنی، پس میری روح بول اٹھی کہ خدا تک پہنچنے کی یہی راہ ہے اور گناہ پر غالب آنے کا یہی طریق ہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت پر قدم ماریں۔ اب یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقت پر قدم ماریں۔ اگر حقیقت پر قدم ہے تو حقیقت تک پہنچ گئے، لیکن یہ خیال بھی جہلانہ ہے۔ ایک بہت بڑا عارف باللہ ہے جو یہ کلام کر رہا ہے، ساری سائنس کی کہانی اس ایک فکر میں بیان ہو گئی ہے۔ جب حقیقت پر قدم مارے ہیں سائنسدانوں نے، جو حقیقت ان کے سامنے تھی، تو اس حقیقت نے اگلی حقیقتیں دکھائی ہیں۔ جب اگلی حقیقتوں پر قدم رکھا ہے تو پھر اس سے اگلی حقیقتیں دکھائی ہیں۔ اب یہ باتیں ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اور یہ جو تحریر میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی باقی تحریروں کی طرح اس میں بھی اللہ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے ایسے ثبوت ہیں جو کسی طرح ٹالے نہیں جا سکتے۔ اور جب ان پر غور کریں تو اگلا قدم لازماً دکھائی دینا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ان ساری حقیقتوں کو قرآن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور قرآن حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا، تو بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ اللہ اور جس سے وہ بول رہا ہے اس کے درمیان کچھ نہیں ہے۔ لیکن ان حقیقتوں میں آنکھ کھولیں جو بیان ہو رہی ہیں تو پتہ چلے گا کہ آپ خود اقرار کرتے ہیں، جو اپنا ایسا اقرار ہے کہ جس کی سچے ہونے میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں۔ ابھی پہلے گزرا ہے، میں قرآنی صداقتیں بیان کرتا ہوں، قرآنی تعلیمات تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اب قرآنی تعلیمات رکھتے ہیں تو اپنے دل سے تو کچھ بھی نہ ہوا۔ قرآنی تعلیمات کس پر نازل ہوئی تھی؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ فرضی تجویزیں اور خیالی منصوبے ہمیں کام نہیں دے سکتے۔ خیالی منصوبے سارے باطل جایا کرتے ہیں۔ خاص طور پر جماعت احمدیہ کے تعلق میں اس کو کل عالم میں پھیلانا، اس کی باریک باریک ضرورتوں پر دھیان دینا، اس کو سچائی کے رستوں پر ڈالنا، ان بدیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا جو ساتھ لے کے آئے ہیں، اور رفتہ رفتہ ان کو صراط مستقیم یعنی خدا تعالیٰ کی سڑک پر ڈال دینا، یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا نہ ہو تو انسان ان کے بوجھ سے پارا پارا ہو جائے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ ہے جو طاقت بخشتا ہے اور پھر رستے بھی دکھاتا ہے۔ فرمایا ہم حقیقت کا فرضی تجویزیں اور خیالی منصوبے ہمیں کام نہیں دے سکتے، ہم اس بات کے گواہ ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اس شہادت کو ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا۔ اب دیکھ لیں باقی کیا رہ گیا۔ ہم نے اس حقیقت کو جو خدا تک پہنچاتی ہے قرآن سے پایا، ہم نے اس خدا کی آواز سنی اور اس کے پرزور بازو کے نشان دیکھے جس نے قرآن کو بھیجا، سو ہم یقین لائے کہ وہی سچا خدا اور تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے پر ہے۔ ہمارا دل اس یقین سے ایسا پر ہے جیسا کہ سمندر کی زمین پانی سے، سو ہم بصیرت کی راہ سے اس دین اور اس روشنی کی طرف ہر ایک کو بلاتے ہیں۔ ہم نے اس نور حقیقی کو پایا جس کے ساتھ سب ظلماتی پردے اٹھ جاتے ہیں اور غیر اللہ سے در حقیقت دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہی ایک راہ ہے
جس سے انسان نفسانی جذبات اور ظلمات سے ایسے باہر آ جاتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی سے نکل آتا ہے۔ اب نفسانی جذبات اور ظلمات کو سانپ سے تشبیہ دی ہے، اور سانپ جب کینچلی سے باہر نکلتا ہے تو ایک نئی زندگی پاتا ہے، لیکن پھر ایک اور کینچلی چڑھ جاتی ہے۔ مگر جس نفسانی سانپ سے نکلنے کی آپ تعلیم دے رہے ہیں اس کے اوپر پھر کینچلی نہیں چڑھا کرتی، وہ نکلتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے، اور اس میں سانپ والی صفات مر جاتی ہیں۔ بس مثالوں کا یہ مطلب نہیں کہ 100% ہر چیز پوری آئے، غور کرنا چاہیے کہ کن معنوں میں ہے۔ سانپوں کے گرد ایک کینچلی ہوتی ہے، اس کینچلی نے ان کی زہروں کو، ان سب کو پرورش دی ہے، ان کو باہر سے بچایا ہوا ہے۔ کینچلی سے نکلتا ہے تو پھر دوبارہ تازہ ہوا میں باہر نکلتا ہے۔ اگر سانپ اپنے عادات میں مجبور نہ ہو تو ایک دفعہ نکلنے کے بعد دوبارہ اس کینچلی میں نہیں جائے گا، لیکن اس کے نفس کی بدعات، گندگیاں پھر ایک کینچلی بناتی ہیں۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کینچلی سے ایسا باہر آئے کہ پھر دوبارہ اس کا رخ نہ کرے، تب اسے اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے اور اسے ہر میل سے پاک فرماتا ہے۔ اب ایک اور بات جو حضرت مسیح علیہ السلام کئی رنگ میں بار بار فرماتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو؟ اس کا اس نے بارہا یہی جواب دیا ہے کہ تقویٰ سے۔ تقویٰ آپ پہ زور اتنا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ ہر تان تقویٰ پہ ٹوٹتی ہے، آغاز تقویٰ سے، بیچ کا سفر تقویٰ سے، انجام تقویٰ سے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں کیوں کر خدا تعالیٰ کو راضی کریں اور کیوں کر وہ ہمارے ساتھ ہو؟ اس کا اس نے مجھے بار بار یہی جواب دیا ہے کہ تقویٰ سے۔ اب جتنے شیطان لوگ ہیں وہ اپنے دل کو ٹرول کے دیکھ لیں، تقوی کا نام و نشان دکھائی نہیں دے گا۔ تقوی والا تو سچ بولتا ہے، تقوی والا تو بات کو تولتا ہے پہلے پھر بیان کرتا ہے۔ تقوی والے کے دل میں کسی کو نقصان پہنچانا، فساد پھیلانا، یہ ایسے تصورات ہیں جو اس کے دل میں جھانکتے بھی نہیں، کیونکہ تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جو دیکھ رہا ہو، مالک کے سامنے کھڑا ہو، اس کے دل میں کیسے فساد پیدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تقویٰ سے۔ سو اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ کتنا پیار سے مخاطب فرمایا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرو تا متقی بن جاؤ۔ بغیر عمل کے سب باتیں ہیچ ہیں، اور بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو۔ اب سب نقصانوں سے بچ کر خدا کی طرف قدم اٹھانا یہ ہے تقویٰ، یعنی بچنا، کسی بری چیز سے بچنا، ٹھوکر سے بچنا۔ دن کے وقت جب آپ چلتے ہیں تو سب ٹھوکریں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، یہاں ٹھوکر ہے، وہاں ٹھوکر ہے، اور آپ ان سے بچ کے چلتے ہیں۔ بس اگر ٹھوکریں دکھائی نہیں دیں گی تو کیسے اس سے بچ سکیں گے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اپنے خطرے کے مقامات سے آگاہی نصیب ہو۔ ہر چیز جو انسان کے لیے خطرہ ہے اس کو جان لے کہ یہاں میرے لیے ٹھوکر کا سامان ہے، اس سے بچ کر نکلے۔ فرمایا سو تقویٰ یہی ہے کہ ان تمام نقصانوں سے بچ کر خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاؤ۔ اب یہ کون سی مشکل بات ہے؟ دیکھنے میں کتنا مشکل سفر تھا، مگر انسان
جب خدا کی طرف جانے کے سفر پر اپنے دل پر غور کرے تو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے بچنا چاہیے تھا اور نہیں بچا. باہر سے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. ہر شخص اپنے دل کا حال جانتا ہے، ہر فیصلے کے وقت جانتا ہے کہ یہاں میرے لیے بچنا ضروری تھا، میں نہیں بچ سکا. اور پرہیزگاری کی باریک راہوں کی رعایت رکھو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو. اگر اپنے دل میں انکساری ہی نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ انکساری کے نتیجے میں وہ نور نازل ہوتا ہے جس سے آپ رستہ دیکھ سکتے ہیں. بس باریک راہوں سے بچنا اور انکساری کے بغیر چلنا یہ ناممکن ہے. تکبر اور انا یہ دو چیزیں ہیں جو اندھیرے پیدا کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایک متکبر کے لیے اس کے رستے دکھائے. پھر وہ اپنے دل کی آگ سے آگے بڑھتا ہے اور اس کا تکبر اس کو ہمیشہ ایک ٹھوکر کے بعد دوسری ٹھوکر میں مبتلا کر دیتا ہے. حضرت مسیح السلام نے ہر مقام پر انکساری کو اول رکھا ہے. تمام تحریکات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ان میں کبھی آپ کو تضاد دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے انکساری سے سفر کیا تھا. آپ سے بہتر کوئی اس راز کو نہیں سمجھ سکتا تھا کہ انکساری کے بغیر سفر کا پہلا قدم ہی نہیں اٹھ سکتا. آپ کی انکساری کی مثالیں جو تحریرات میں، نظموں اور نثر میں ملتی ہیں وہ بے شمار ہیں. اور جاہل دشمن نے جہاں سب سے زیادہ نور تھا وہیں اس پر حملہ کیا ہے، اور حضرت مسیح السلام کی انکساری پر مذاق اڑایا ہے کہ جس کے اپنا اقرار ہے جس کا کہ میں کچھ بھی نہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہوں. جو مانتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں، میں تو ایک کیڑے کی طرح ہوں، وہ اس اقرار کے بعد دنیا کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ملانوں بدبختوں کی عقل ہے. حالانکہ اس کے بغیر ہدایت کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ ہدایت سے آ رہی ہیں. وہ دنیا کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمام ملانوں میں تکبر اور نفس کی بڑائی پائی جاتی ہے، اور تمام دہریوں میں تکبر اور نفس کی بڑائی پائی جاتی ہے. جس شخص کو پہچان نہ ہو کہ یہ شیطان ہے، اس کے اندر انا کو ڈھونڈو. قرآن کریم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ کیا تو نے تکبر کی راہ اختیار کی اے شیطان، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اونچا سمجھا. یہ دو باتیں ہیں جو شیطان کا تعارف کروانے کے لیے بنیادی باتیں ہیں. جو شخص بھی اپنے آپ کو متکبر بنائے اور سمجھے کہ میں نے ہر چیز اپنی کوشش سے پا لی ہے، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، وہاں سے شیطانیت کا پہلا قدم اٹھتا ہے، اور آخری قدم بھی پھر یہی ہے. اور دوسرا اللہ کا دعویٰ کرے، میں بہت بلند ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے خدا یا خدا والوں کی، میں تو اپنی ذات میں ہی بہت بلند ہوں. ایسے شخص کے متعلق حضرت مسیح السلام کی تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی سفر ہدایت کی طرف نہیں کر سکتا، نہ ہدایت دے سکتا ہے. چنانچہ جتنے مولوی آپ کو دکھائی دیں گے ملانے ملنٹے جنہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، ان کے اندر لازماً یہ دو باتیں پائی جائیں گی: تکبر اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، اور ہر چیز اس کے مقابلے پر حقیر دکھائی دے گی. فرمایا سب سے اول اپنے دلوں میں انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو. اب صرف تکبر سے پاک کرنا نہیں ہے، بلکہ دلوں میں صفائی پیدا کرو. بظاہر تکبر اور اللہ کے دور ہونے سے ایک صفائی ہو جاتی ہے، مگر اور بھی بہت سے محرکات ہیں جن کے نتیجے میں گند پھیلا ہوا دکھائی دے گا. پہلے بڑی چیز کو نکالو جو گند ہے، گند کا منبع ہے،
اس کو تو دور کرو. جیسے گھروں میں صفائیاں ہوتی ہیں، پہلے بڑی بڑی خرابیوں کو دور کیا جاتا ہے، اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ اب اس میں کچھ اور کام ہو سکتا ہے، پھر باریک صفائی ہوتی ہے. اور جنہوں نے نئے گھر بنائے ہیں جانتے ہیں کہ اس میں کتنی محنت لگتی ہے. پہلی صفائی بہت بڑی بڑی صفائی ہونے والی دکھائی دے دیتی ہے، سمجھتے ہیں کہ اب کام ختم ہو گیا، اور جب کام ختم ہوا تو کام شروع ہوتا ہے. مجھے بھی ایک دعوت دینے والے نے، جنہوں نے نیا گھر بنایا تھا، دعوت دی اور کہا کہ بس آپ دیکھ لیں، اب یہ موٹی موٹی باتیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے. موٹی باتیں ٹھیک ٹھاک ہوئے 6 مہینے سے زیادہ گزر گئے. میں نے کہا بلاتے کیوں نہیں اب؟ انہوں نے کہا جو باریک صفائی ہے اس میں بڑا وقت لگ رہا ہے. ایک چیز صاف کرتے ہیں دوسری چیز نظر آ جاتی ہے. اور باہر سے اوروں کو بھی ہم بلاتے ہیں ساتھ مدد کرنے کے لیے، لیکن صفائی نہیں ہو چکتی. یہ بالکل سچی بات ہے. یہی نفس کا حال ہے. یہی حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انکسار اور صفائی اور اخلاص پیدا کرو. صفائی کے بعد پھر جو قدم بھی اٹھاؤ گے، جس کو بھی بلاؤ گے، پیار سے بلاؤ، محبت سے، خلوص کے ساتھ بلاؤ، دکھاوے کی خاطر نہیں. جب اپنے گھروں میں دعوت دو، ان چیزوں کو ان چیزوں پر عمل درآمد کے بعد، یہاں دلوں کے گھر کی بات، دل کے گھروں کی بات ہو رہی ہے، تو میں پھر اخلاص دیکھنا. تمہارے اخلاص کے نتیجے میں کوئی آئے گا، اخلاص میں کمی ہوگی تو کوئی نہیں آئے گا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بندوں کو، انسانوں کو اخلاص کا علم نہیں ہوتا پورا، اس لیے ایسے گھروں میں وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کو علم ہے. اللہ جانتا ہے کہ اپنی دانش پہ ساری صفائیاں کر کے گویا مجھے بلایا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ دنیا کو میرا تعلق دکھائیں. اب یہ بھی دھوکہ ایک باقی رہتا تھا، فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے جان کے بھی نہیں دیکھنا اگر تمہارے اخلاص میں کمی آئی. چنانچہ قرآن کریم نے مخلص اللہ الدین کے مضمون کو بار بار کھولا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. جب تک دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرو گے وہ نہیں آئے گا. جب خالص کر لو گے تو وہ گھر تمہارا گھر کہاں رہا؟ تو اللہ کا گھر بن گیا. اور اپنے گھر میں خدا نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات ہاتھ پکڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں سے سفر شروع کراتی ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آسان رستے، حقیقت پر مبنی رستے، عقل کو روشن کرنے والے رستے، ہلکے قدموں کے ساتھ بڑی بڑی بلندیاں طے کرنے کے راز، یہ تمام باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات سے آیا ہیں. اخلاص پیدا کرو کے بعد پھر دوبارہ زور دیا ہے، سچ مچ دلوں کے حلیم اور سلیم اور غریب بن جاؤ. یہ فرضی باتیں نہ سمجھو، سچ مچ تمہیں بننا پڑے گا کہ ہر یک خیر اور شر کا بیج پہلے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. اگر ان باتوں پہ عمل نہیں کرو گے تو ایسے بیج دبے ہوئے کہیں پڑے ہوں گے، وہ پھوٹ سکتے ہیں. تو ایسی صفائی کرو کہ ایسے بیج جن سے غلط کونپلیں پھوٹ سکتی ہیں ان کا صفایا کر دو. تو دوسری صفائی ظاہری صفائی نہیں بلکہ اندرونی صفائی ہے. اب یہ بھی دیکھا گیا ہے، ایسی حقیقت ہے جو دنیا میں بھی دکھائی دیتی ہے. ایک عمارت جماعت نے خریدنی تھی گلاسگو میں، میں بھی گیا موقع پر. جب ساری صفائی ہو گئی اور لگا کہ اب چمک اٹھی ہے تو پھر اندر سے وہ ڈرائی راٹ کی کھائی ہوئی چیزیں دکھائی دینے لگ گئیں. اوپر کی صفائی میں ان تمام شرائط کو پورا کر دیا گیا تھا. جو عمارت کے نقائص تھے ان کو دور کر دیا گیا، جو باریک صفائی کے تقاضے تھے ان کو پورا کر دیا گیا. جب عین سب کچھ مکمل ہو گیا
تو میں نے جا کے دیکھا، اول تو تھوڑا سا میرا راستہ ایک جگہ سے روک رہے تھے، دوسری چیزیں دکھا رہے تھے، لیکن آخر دکھانا تھا۔ میں نے جو اوپر جا کے دیکھا، میں نے کہا انا للہ، یہ کیا چیز ہے کہ یہ کچھ خرابی، تختہ ہل رہا ہے اور یہ وہ ہے، حالانکہ وہ خرابی ایسی تھی جو ساری عمارت کو کھانے والی تھی۔ اور جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا اندر کی صفائی نہیں ہوئی، جو اندر گہری صفائی ہوتی ہے، وہ زہریلے بیج ابھی پڑے ہوئے تھے۔ جب کمپنی کو بلا کے دکھایا تو انہوں نے کہا یہ ڈرائی راٹ تو لوہے کو بھی کھا جائے گی، کچھ باقی نہیں چھوڑے گی اس عمارت کا، جب تک تلاش کر کر کے اس کے ہر ذرے کی بیخ کنی نہ کی جائے، جس کے لیے اب دنیا میں ایسی دوائیں ایجاد ہو چکی ہیں جن سے ڈرائی راٹ کو مارا جا سکتا ہے، پہلے نہیں تھی۔ چنانچہ بہت بھاری قیمت پر ان دوائیوں کو استعمال کیا گیا۔ ہمارے خدام نے بڑی وہاں اخلاص سے خدمت کی ہے، اللہ انہیں جزا دے۔ بڑے دور دور سے گئے ہیں وہاں، لندن سے بھی وہاں گئے، ہارٹلی پول وغیرہ سے بھی گئے، بریڈ فورڈ سے گئے، اور ان سب نے مل کر ان تھوڑے خدام کی مدد کی جو گلاسگو کے رہنے والے تھے۔ اور وہ چیز جس کے لیے وہ 1.5 لاکھ پاؤنڈ طلب کر رہے تھے، وہ 20,000 پاؤنڈ میں ساری پوری کر دی۔ یہ اخلاص والے بندے ہیں، اپنی تکلیف نہیں دیکھتے، اپنا دکھ نہیں دیکھتے، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جس نے حکم دیا ہے وہ ہمارا خیر خواہ ہے، اور پھر اس کے ایسے پاک نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چونکہ وقت ہو گیا، باقی نشان ڈالنے جہاں تک ہے، یہ پہلا بنڈل ہی ختم نہیں ہونا، کیونکہ اس میں اور باتیں آتی جاتی ہیں، چلتا جائے جتنے دن مرضی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر